العلم نور، العلم نور، العلم نور. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ پچھلا جو درس تھا وہ ہم نے حدیث نمبر 1408 کے اوپر المعجم الاوسط کا ہم نے اختتام کیا تھا، اور آج کا جو درس ہے وہ حدیث نمبر 1414 یعنی 1414 حدیث نمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اور پچھلا جو درس ہمارا اختتام ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کی برکت کے اوپر ختم کیا تھا، حضور کے اختیارات تکوینیہ پہ ختم کیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس خشک ٹہنی کا جو مسجد نبوی میں حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تو اس کی محبت کی پوری رمز داستان میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی حدیث سے۔ اور پھر اس حدیث پاک کے اوپر غیر اہل سنت لوگوں کی طرف سے جو اشکالات پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اشکال کا میں نے جواب بھی دیا تھا۔ لہذا پچھلے درس کے ساتھ اس درس کا ربط یہ ہے کہ پچھلے درس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کا بیان تھا، اور آج کا جو درس ہے اس میں بھی دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وسوسوں کی بیماری سے شفا مل گئی یا مل جاتی تھی یا ملتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرنے سے، اور جب صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضور کے دست اقدس سے شفا ملتی تھی۔ تو حدیث نمبر 1414 ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی قوم کی امامت کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، یعنی خیال بہت آتے ہیں مجھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک یعنی کہ ہاتھ مبارک میرے سینے پر مارا، اور اس کے بعد مجھے کبھی بھی وسوسہ یعنی کہ خیالات نہیں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم کی امامت کرو، اور جو شخص کسی قوم کی امامت کروائے اس کو چاہیے کہ نماز مختصر پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے کمزور اور کام کاج والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں دو امور ہیں۔ ایک عمل تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست اقدس سینے پہ رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس رکھنے کی برکت تھی کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص فرماتے ہیں کہ پھر مجھے وسوسے یعنی خیالات مجھے پھر نہیں آتے تھے۔ اور پھر اگلی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی قوم کی امامت کرے تو اس کو چاہیے کہ نماز مختصر پڑھائے۔ اب نماز مختصر بھی پڑھنی چاہیے، نماز لمبی بھی پڑھنی چاہیے۔ جس چیز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختصار کا حکم فرمایا وہ ہے کہ جب آپ اپنی قوم کی امامت کروائیں یعنی جماعت کروائیں تو جماعت کے عمل کو ہمیشہ مختصر رکھیں، کیونکہ اس کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں، مزدور بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو لمبا قیام نہیں کر سکتے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور جسمی کمزوری کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ جب امامت کرواؤ تو اس میں اختصار کرو، اور پھر لمبی نماز جیسے یا ایھا المزمل اور دیگر ہم دیکھتے ہیں
کیا کابرین امت میں صحابہ میں خود حضور علیہ السلام رات کو لمبی نماز پڑھا کرتے. وہ کیا تھا؟ ہاں جب اکیلے نماز پڑھے تو اکیلے نماز پڑھنے والے کو چاہیے وہ اپنی طبیعت کو دیکھے، اس کی طبیعت جس انداز میں جتنا برداشت کر سکتی ہے، یعنی جتنی قوت و طاقت ہے، اس پوری قوت و طاقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر کرنا چاہیے. لہذا اس حدیث پاک کو کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھنے کے اوپر محمول نہ کرے. اس کے اندر خاص لفظ ہے کہ جب کوئی امامت کروائے، تو دوستو امامت جماعت کی صورت میں ہی ہوتی ہے، اکیلے امامت نہیں ہوتی. جماعت کی صورت میں امامت ہوتی ہے کہ جب کوئی امامت کروائے تو نماز میں اختصار کرے. ہاں جب کوئی اکیلا پڑھے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت و عافیت و تندرستی جو دی ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے ہی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے، جتنا اللہ کی عبادت کی جائے کم ہے. تو جب اکیلے نماز پڑھیں تو جتنا مرضی لمبی کریں، اور جب امامت کروائیں تو پھر مختصراً کروائیں. اب اس میں بھی حضور علیہ السلام کے دست اقدس کی برکت کا بیان ہے. حضور علیہ السلام کے اختیارات تکوینیہ کی بات ہے کہ خیال دماغ کے اندر ہوتے ہیں. یہ یعنی خیال یہ وجود کا باطنی حصہ ہے، خیال آنا. کیوں کہ ظاہری عمل نہیں ہے. ہاتھ کے ساتھ آقا علیہ السلام کے جو اختیارات تکوینیہ ہے وہ صرف ظاہر پر ہی نہیں تھے، کیونکہ آگے حدیث آنی ہے کہ کسی کی آنکھ نکل گئی تو حضور علیہ السلام نے لوہا پہ دہن لگا کر آنکھ رکھ دی، وہ روشن ہو گئی. کسی کا بازو کٹ گیا تو حضور علیہ السلام نے لوہا پہ دہن لگا کر بازو جوڑ دیا. کہ پانی نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے پانی دے دیا. یہ وہ تمام اختیارات تکوینیہ ہے کہ جس کا جو ظاہر پر معمول ہے، ظاہر کی واردات ہے، باطن کی واردات کے اوپر بھی حضور علیہ السلام کا اختیار تھا. یہ ہے دلیل اس حدیث پاک کے اندر. پھر آگے دیکھیں، یہ حدیث نمبر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی حدیث نمبر 1414 ہے، اور آگے جو حدیث ہے وہ 1442 حدیث ہے، یعنی 1442 سادہ لفظوں میں. اس حدیث پاک کے اندر جو شرکیہ الفاظ پر مشتمل دم کرواتا ہے، تمیمہ باندھتا ہے، یہ شرک ہے. بعض لوگ مطلقاً تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل تو نہیں ہے ان کے پاس. یعنی کہ کسی تعویذ کے اوپر کوئی مقدس نام جو موجود ہے کتابوں کے اندر یا حدیث کی کتابوں میں آیا ہے یا پھر قرآن پاک میں آیا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تعویذ مطلقاً شرک ہے. ایک قوم ایسی ہے، غیر مقلدین ہو گئے اور بعض دیوبندی مماتی طبقہ کے جو لوگ ہو گئے، یہ اکثر فتویٰ بازی کرتے ہیں اس پر کہ مطلقاً جو ہے نا تعویذ پہننا وہ حرام ہے. ہم بھی کہتے ہیں وہ شرک تک جاتے. بھئی تعویذ پہننا یا دم کرنا یہ شرک بھی ہے اور یہ ایمان بھی ہے. شرک یہ ہے کہ اگر کوئی شرکیہ الفاظ کے ساتھ کوئی بندہ دم کرے تو شرک ہے، اور کوئی شرکیہ الفاظ کے تمیمہ باندھے وہ بھی شرک ہے. لیکن اگر کسی کے تمیمہ کے اوپر نام ہی اللہ کا لکھا ہو تو پھر شرک کہنے والا تو خود کافر ہو جائے گا. کسی کے تعویذ کے اوپر حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہو تو اس کو آپ شرک کس صورت میں، کس انداز میں آپ اس کو شرک قرار دیں گے؟ نہیں دیا جا سکتا. وہ ایمان ہے. بلکہ میں یہاں تک بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سنن ابن ماجہ اٹھا کے پڑھیں، اس کے اندر ایک سند ہے مقدمہ کے اندر کہ جس کی سند ائمہ اطہار اہل بیت کی ہے، جس میں امام محمد الباقر، پھر ان سے اوپر آپ امام علی زین العابدین، پھر امام حسین، پھر مولا کائنات. یہ حدیث ہے، حدیث کی سند ہے، اور وہ سند ائمہ اطہار اہل بیت کے مقدس ناموں کے اوپر ہے. تو امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے، امام ابن ماجہ قزوینی رحمت اللہ علیہ جو سیاستہ کے امام ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بندہ، نیچے حدیث بیان کر کے وہ سند لکھ کر نیچے انہوں نے کہا کہ جو بندہ، یہ جو سند ہے جس کے اندر یہ مقدس نام آئے ہیں، جس میں ائمہ اطہار اہل بیت کے مقدس نام آئے ہیں، فرمایا کہ یہ سند پڑھ کے اگر کسی پاگل پہ دم کر دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب کیا کریں گے؟ علامہ ابن ماجہ بھی مشرک ہو گئے. اور اس کے اوپر اتنے دلائل ہیں کہ میں وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے
اس لیے میں کثرت کی طرف نہیں جا رہا ہوں، مختصر دلائل کی بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ کامن بات بھی ہے کہ ایک تمیمہ یعنی تعویذ کے اوپر اللہ کا، اس کے رسول کا یا کوئی مقدس نام لکھا ہوا ہے، وہ شرک کس انداز میں ہو گیا؟ کس حدیث میں آیا کہ وہ شرک ہے؟ ہاں، اگر کوئی شرکیہ الفاظ کے ساتھ دم کرے تو ظاہر ہے وہ بھی شرک ہوگا نا، اس کو اہل سنت بھی ایمان نہیں کہتے۔ اور جو تمیمہ باندھے جس کے اوپر کسی بت کا نام لکھا ہو، کسی ہندو نے لکھ کے دیا ہو، تو کوئی بندہ باندھے، ہم اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ہمیشہ اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک چیز ایک اعتبار سے شرک ہے، اس کو اٹھا کے کلیت اور اس کا ایمان والا حصہ بھی شرک کے کھاتے میں نہیں ڈکلیئر کر دینا چاہیے نا، یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ میں خود بیان کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ شرکیہ الفاظ میں دم کرے یا کوئی بندہ شرکیہ الفاظ لکھ کے تمیمہ پہنے تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک۔ اس کے اوپر روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں یاد کی ہیں، وہ کہتے ہیں جو باتیں میں نے حضور سے یاد کی ان میں سے یہ بھی ہے کہ شرکیہ الفاظ پر مشتمل دم کروانا، تمیمہ یعنی بتوں کے نام کی لکڑی وغیرہ لٹکانا اور تیوالا بھی شرک ہے۔ ان کی بیوی نے ان سے پوچھا تیوالا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شوہر یا بیوی کے درمیان میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو کروانا۔ تو اب فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے۔ اب اس حدیث پاک میں ہماری مراد یہ ہے شرکیہ الفاظ کے ساتھ تمیمہ باندھنا، شرکیہ الفاظ کے ساتھ دم وغیرہ کرنا۔ اور اگر کوئی شرکیہ الفاظ کا تعویذ پہنے تو یہ ساری چیزیں، اس میں کوئی بحث نہیں کہ یہ سب شرک ہے۔ لیکن اگر جائز امور کے اندر کوئی دم کرے، فاتحہ کا دم حدیثوں سے ثابت ہے، ہم پڑھ کے سنائیں گے آپ کو۔ اسی طریقے کے ساتھ جائز تعویذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، جس کے اوپر مقدس نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مقدس نام لکھے ہوتے ہیں۔ لہذا غیر مقلدین اور دیوبندی مماتی ٹائپ کے جو لوگ ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز شرک کے کھاتے میں لگا دینے والی نہیں ہوتی، اپنی تحقیق کے اوپر غور کریں۔ پھر آگے حدیث نمبر 1446 ہے، جو آج کا مضمون 1446 حدیث نمبر ہے، اور اس میں ہے اولاد عبد المطلب کے ساتھ احسان کرنے والے کا بدلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود عطا فرمائے۔ اس کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ تعاون کیا اور دنیا میں اس کا بدلہ اس کو نہ دیا گیا تو کل قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا تو اس کا بدلہ میں خود اس کو دوں گا۔ اب اس میں بڑی ہی پیاری تعلیم ہے، جو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کسی کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص اولاد پاک کے ساتھ یعنی نسب رسول کے ساتھ نہیں ہے، پر خاندان رسول کے ساتھ ہو گیا، تعلق درست ہے، خاندان رسول کے ساتھ تعلق ہے، مسلمان ہے، تو کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ احسان کریں۔ تو اب بتائیں، اگر کسی کا تعلق خاندان رسول سے جڑ جائے جا کر، تو اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھے رویے کے ساتھ اس کا ادب تعظیم کرنی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس کو یہ خیر خواہی کرنے کا دنیا میں اس کو اجر نہ ملے تو قیامت والے دن میں خود اس کا اجر ادا کروں۔ تو یہ تو جس کا نسب خاندان نبوت اور رسالت کے ساتھ جڑ جائے، یہ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ اور جو ذات خود خاص نسب رسول پاک سے ہو، یعنی جو خون رسول ہو، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد مقدس ہو، ان سادات کرام کا کتنا ادب کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ کتنا ادب کیا کرتے تھے، کتنا پیار کیا کرتے تھے سادات کرام سے۔ تو دوستو سادات کرام کے ساتھ پیار کیا جائے، اور سادات کرام اگر کسی محل میں غلطی کر بیٹھے تو ان کی اصلاح جو ہے وہ بھی جارحانہ انداز میں نہیں، ظالمانہ انداز میں ان کی اصلاح مت کریں۔ جب بھی ان کی اصلاح کرنی ہو، سادات کرام غلطی کر بیٹھے تو محبت پیار احترام کے دائرے میں ان کی اصلاح کریں،
پھر قیامت والدن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجر کے متمنی رہیں کہ بارگاہ رسالت مآب سے اس حسن سلوک کا ضرور اجر ملے گا۔ پھر آگے حدیث ہے، اور اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 صحیفے تھے جن میں جنتیوں اور جہنمیوں کے نام موجود تھے۔ اس کا معنی یہ کہ لکھے ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف اٹھا لیں، صحیح بخاری میں ایسی روایت ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بتایا کہ سب سے آخر میں جنت میں کون، دوزخ سے کون نکالا جائے گا اور جنت میں کون ڈالا جائے گا، کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، پوری تفصیل بخاری مسلم کی دیگر روایات کے اندر ملتی ہے۔ اسی مضمون کی یہ روایت ہے، اور یہ روایت 1447 ہے۔ اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں کوئی چیز لکھنے کی دلیل ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چیز کو لکھا جاتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی خط و خطابت وغیرہ بھی کی، اور اس کے علاوہ دیگر امور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن مجید لکھوا دیا گیا تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں بھی لکھوائی۔ اس کی دلیل ملتی ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی فراست اور علم غیب کی دلیل بھی ملتی، کہ صحیح بخاری کے ہی قرائن میں پیش کر رہا ہوں کہ اس میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا اور جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کی ساری علامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، اور حتیٰ کہ صحیح بخاری کتاب التوحید اٹھا لے، آخری بندہ جو دوزخ سے نکل کے جنت میں جائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی بات ارشاد فرمائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی بھی دلیل ہے یہ۔ پھر آگے حدیث نمبر 1448 ہے، حرمت شراب کا حکم نازل ہوتے ہی برتن الٹا دیے گئے۔ یہ مضمون کی روایت ہے۔ صحابہ کرام کی دین میں غیرت کا عالم دیکھیں، جب تک شراب حرام نہیں تھی تو معاشرے میں ایک عام چیز کی طرح تھی، لیکن جب حکم قرآن آ گیا کہ شراب حرام ہے تو صحابہ کرام نے شراب اٹھا کر پھینک دی۔ اور یہ روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اس وقت مکہ میں انگور کی جڑیں تک نہ تھی، اور شراب بنانے کے لیے برتن بسر اور تمر ہر طرح کی کھجوروں سے بھرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے برتنوں کو انڈیل دیا گیا۔ یہ صحابہ کرام کی غیرت دینی، غیرت ایمانی تھی، اور جو لوگ عمل میں غیرت میں دین کی غیرت و حمیت میں اس سطح کے تھے، آج بعض لوگ ان کی ذوات پر کلام کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد شیعہ لوگ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام اسلام سے خارج ہو گئے تھے، انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا تھا۔ کتنی بے باکانہ اور بیہودہ سوچ ہے، کتنی ظالمانہ سوچ ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے اوپر پہرا دیا، آقا کی فرما برداری میں کوئی کمی نہیں کی، حتیٰ کہ حضور کا حکم آنے کی دیر تھی گھر بار تن من دھن سب قربان کیا حضور علیہ السلام پر۔ ہجرت کا حکم آیا، سارے کاروبار اٹھا کے پھینک دیے، حضور کے حکم پر ہجرت کی۔ اور یہ پھر احکام جیسے جیسے آتے گئے، آقا مین نے جو جو چیزیں چھڑوائیں صحابہ کرام نے اٹھا کر پھینک دی۔ جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اس پہ عمل کیا، جس کا اللہ رسول نے حکم کہ ترک کرنے کا حکم دیا اس کو ترک کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کی مقدس ذوات ہے جو دین میں اتنی پختگی کی حامل تھی کہ آج وہ دین کی تربیت میں ایک ستون کا کردار ادا کرتی، پورے دین کو روایت ہی نسلوں تک پہنچائی صحابہ کرام نے۔ ان کی عظمت کو بیان کرے تو بندہ ان کی عظمت کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا، اور نفرت کے پہلو کو آج صرف شیعہ لوگ ہیں جو اجاگر کر رہے ہیں، اور وہ اپنے خاص منصوبے کے تحت کرتے ہیں، جو ان کا خاص منصوبہ ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ پھر آگے آ جائیں، حدیث نمبر 1449، 1449 روایت، اس کے اندر نظر بد یا بخار کا دم کروانا اس کا بیان ہے۔ اب دم آ گیا نا، پچھلے حدیث کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں دم آ گیا خاص۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دم صرف نظر بد کا یا بخار کا ہوتا ہے۔ تو دم ہوتا ہے کہ نہیں؟
تو آج کسی کو بخار ہو، نظر بد ہو، تو اس کو دم کیا جاتا ہے۔ ایسی کمیونٹی بھی ہے غیر مقلدین جو دم کو جائز ہی نہیں سمجھتے، اور آپ اس موضوع پر ان کی تقریریں سن لیں، ان کی تقریروں میں یعنی کہ اتنی سختی اور شدت ہے کہ جب بھی دم اور تعویذ کا ذکر کرو وہ کہتے شرک ہے، دم اور تعویذ کا بات کرو وہ کہیں گے شرک ہے۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا، اس لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ دم اور دیگر تعویذ بھی سیاستہ سے ثابت ہے، لیکن خاص دم کرنے کا جو عمل ہے یہ ثابت ہے۔ یہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے، صحیح بخاری اور اس کی حدیث نمبر 2530 اٹھا کے 2503 حدیث نمبر اٹھا کے پڑھے، جو میں نے موجم الاوسط سے پڑھی، یہی روایت صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے آگے حدیث ہے 1450 کہ بیان کرتے ہوئے بہت گھبراتے تھے، یعنی بڑی احتیاط سے پیش نظر رکھتے تھے جب حضور کی حدیث بیان کرتے۔ آج بعض لوگ حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا وہ غیر محفوظ علم ہے، جو منکرین حدیث ہے، جن لوگوں نے حدیث کو آگے پہنچایا ان کی کبھی احتیاطیں دیکھی ہیں آپ نے؟ کس انداز میں محتاط الطبع تھے، وہ علم کو لیتے تھے تو تمام احتیاط کے تقاضے پورے کرتے، علم کو منتقل کرتے تو تمام احتیاط کے تقاضے پورے کرتے۔ عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 6 مرتبہ حاضر ہوا، ایک مرتبہ بھی میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔ ایک دن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی اور اس کے بعد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی، یا شاید اسی جیسی کوئی اور بات فرمائی، یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بات کہی۔ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ مانے یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ حدیث ایک تو کم بیان کرتے جب تک کسی چیز پر پختگی اور علم کی مضبوطی نہ ہوتی اس کو بیان نہیں کرتے، اور جب حدیث بیان کر دیتے تو اس کے بیان کرنے کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے، احتیاط کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے۔ اس پہ خطبہ کرام جو ہوتے ہیں ان کو گزارش ہے کہ بعض خطبہ کرام کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اپنے رمز خطابت کو آگے رکھتے ہیں اور علم حدیث کو پیچھے رکھتے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ خطبہ گمراہی کا باعث بن رہے ہیں۔ علم حدیث کو آگے رکھنا ہے اور رمز خطابت ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہیں تو رمز خطابت میں قرآن پاک کی قرآت کی دھجیاں اڑا دیتے، حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث پاک کے مفہوم کی دھجیاں اڑا دیتے۔ تو رمز خطابت کوئی فرض و واجب نہیں ہے، رمز خطابت کوئی فن ہی نہیں ہے، فن علم حدیث ہے، اور اس کو اس کے تقاضوں اور احتیاط کے پیش نظر مضبوطی کے ساتھ بیان کرنا تاکہ پورے مضمون کا احاطہ ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ حدیث بالمعنی بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کو حدیث کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر جتنے بھی احتیاط کے تقاضے وہ بھی پورے ہو جائیں اور مضمون کو کما حقہ احاطہ کر دیا جائے، اور ساتھ یہ کہہ بھی دیا جائے کہ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ حدیث کے الفاظ پورے نہیں پڑھ رہے بلکہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کسی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں، جیسے یہ ڈیسک پہ کتاب رکھی اس انداز میں کتاب رکھیں اور وہ حدیث کے کما حقہ سارے الفاظ پڑھ دیں۔ اور سب سے بہتر طریقہ علماء کا طریقہ ہے کہ آپ حدیث کے عربی الفاظ پڑھ دیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ اگر کوئی حدیث کے عربی الفاظ نہیں پڑھ سکتا اس کو چاہیے کہ حدیث کا کسی عالم نے جو ترجمہ کیا ہے آپ وہ ترجمہ پورے کا پورا صحیح پڑھ دیں۔ تو یہ اس میں حدیث کے اوپر کس انداز میں اکابرین امت احتیاط کرتے، اس علم کو کتنا محفوظ کر کے منتقل کیا ہے انہوں نے امت کی طرف، اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے، منکرین حدیث کے اوپر خاص غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں، یہاں پر حدیث نمبر 1463 ہے اور خاص بات ہے اس حدیث پاک کے اندر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
آقا علیہ السلام کی اولاد جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وجود منور سے تھی، آج ان کا بیان ہے۔ یہ روایت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت جو 1463 روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ اٹھا لیں المقدمہ کے اندر حدیث نمبر 23 بھی ہے۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر کتاب العلم میں بھی اس کو لکھا، حدیث نمبر 344 بھی ہے۔ اہل سنت لوگ اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں آقا علیہ السلام کے 6 بچوں کی ولادت ہوئی۔ ان میں حضرت عبداللہ اور پھر حضرت قاسم، یہ 2 صاحبزادگان تھے حضور علیہ السلام کے، اور ایک حضور کے صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ کا وجود منور تھے، ان کا نام ابراہیم تھا۔ 3 حضور کے صاحبزادے تھے، ایک کا نام حضرت عبداللہ تھا، دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت قاسم تھا جن کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، اور ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو صاحبزادگان تھے، آقا علیہ السلام کے صاحبزادگان جو وجود سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے تھے، وہ 2 تھے، عبداللہ اور قاسم۔ پھر حضور کے ایک صاحبزادی تھی سیدہ زینب بنت رسول اللہ، پھر صاحبزادی تھی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ، اور پھر اور صاحبزادی تھی حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ، اور چوتھی صاحبزادی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ۔ تو آپ 6 اولادیں تھی، 2 صاحبزادگان تھے، 4 صاحبزادیاں تھیں۔ اس کے اوپر علماء شیعہ جو ہے وہ بڑا غور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، صرف ایک ہی صاحبزادی تھی حضور علیہ السلام کی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے، اور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور وہ حضرت زینب کا، حضرت رقیہ کا، حضرت ام کلثوم کا اولاد رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شیعہ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں منہ کیا دکھانا ہے آپ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کا انکار کرنے لگ گئے آپ لوگ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سلام اور عظمت کے اندر کوئی فرق ہی نہیں آنا۔ اگر آپ پہلی صاحب سیدہ زینب کو، سیدہ رقیہ کو، سیدہ ام کلثوم کو مانے، اس سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان میں فرق نہیں آنا، لیکن ان کا انکار جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ناراضگی کا باعث ضرور ہے۔ یہ بات غور طلب ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے اوپر غور کریں۔ پھر میں ایک حوالہ علماء شیعہ کو دیتا ہوں، نہج البلاغہ کا۔ سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کو شیعہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اس کی ایک وجہ آپ کو بتاؤں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں صاحبزادیاں جو تھے آقا علیہ السلام کی، یہ دونوں صاحبزادیاں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح میں تھی، اور بدر کے موقع پر ان کا وصال ہو گیا تھا، جنگ کے موقع پر ان کا وصال ہو گیا تھا۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کا نکاح ان کے ساتھ فرما دیا۔ اس وجہ سے شیعہ لوگ یہ صاحبزادیوں کو نہیں مانتے، اور سیدہ زینب کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ سب سے بڑی سیدہ زینب بنت رسول اللہ، اور پھر سیدہ رقیہ تھی، پھر ام کلثوم تھی، اور عمر میں سب سے چھوٹی جو تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور عظمت بہت اونچی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، یعنی کہ زندگیاں بسر ہو جائیں پر سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت مکمل نہیں ہوتی۔ آپ کی عبادات، آپ کی دیگر افضلیتوں کو دیکھیں گا تو بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا اللہ نے اتنی عظمتیں سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں میں کوئی فرق ہی نہیں آتا کہ اگر ہم سیدہ زینب کو، سیدہ رقیہ کو، سیدہ ام کلثوم کو مان لیں۔ آپ نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیں۔ نہج البلاغہ کے اندر، وہ ابھی میرے پاس یہاں لائبریری میں موجود نہیں ہے، کسی وقت میں آپ کو اس کو حوالہ بھی دوں گا۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ حضرت رقیہ کے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
شوہر بھی تھے، اور ساتھ یہ بھی لفظ نہج البلاغہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ حضور کے داماد تھے، جیسے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داماد تھے۔ تو کس انداز میں ان بزرگ ہستیوں کے اوپر آپ کیچڑ اچھال سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ حضور کی صاحبزادیوں تک کا انکار شیعہ علماء کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کے ہاں، یہ اہل سنت اپنا مذہب غور سے سنیں، ہمارے ہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اولاد پاک جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وجود منور تھی، وہ 6 تھی۔ ان میں حضرت عبداللہ تھے، حضرت قاسم تھے جن کو طیب و طاہر کہتے، سیدہ زینب تھیں، سیدہ رقیہ تھیں، سیدہ ام کلثوم تھی، اور سیدہ النساء سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ یہ 6 صاحبزادے اور صاحبزادی ہیں۔ پھر آگے جیسے میں نے پیچھے شراب کی حرمت کے بارے میں بات کی، تو حدیث نمبر 1464 اٹھائیں، شراب کی حرمت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش پر نازل ہوئی، یعنی کہ انہوں نے کسی بات کے بارے میں فرمایا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو نازل فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ ہمارے لیے شراب کے معاملے میں واضح حکم نازل فرما۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت پڑھ کر سنائی، لیکن لگتا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہتے تھے یہ حکم اس کے مطابق نہیں تھا۔ یہ حکم یعنی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں جو منشا ظاہر کی وہ یہ تھی کہ مطلقاً شراب حرام ہو جائے، لیکن شراب کی حرمت کا جو نازل ہونا ہے، جو اس میں حکمت ہے، بڑی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا حکم جب بھی تشریف لاتا اس میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت کیا ہے اس کے اوپر الگ سے کسی وقت کلام کریں گے۔ تو بلا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا، انہوں نے پھر کہا اے اللہ ہمارے لیے شراب کے معاملے میں واضح حکم نازل فرما۔ تو تب آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت فاروق اعظم کو بلایا، یہ آیت پڑھ کر سنائی، لیکن لگتا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو خواہش تھی اس کے مطابق ابھی بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، یعنی جو منشا مراد بارگاہ رسالت مآب میں پیش کی تھی، حکمت و قرائن کو سامنے رکھ کر تو اللہ کا حکم آیا، وہ حکم ربی ہی تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منشا پیش کر رہے تھے وہ حکم اس کے مطابق نہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ پھر بارگاہ خدا میں دعا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے واضح حکم نازل فرما، اور تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ پوری پھر الی آخر الآیہ، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور بانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا۔ اور جب تیسری آیت آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت بھی حضرت فاروق اعظم کو سنائی۔ یہ سن کر فاروق اعظم بولے، اے اللہ اب بس فرما، اے اللہ ہمارے اوپر یہ جو کرم فرمایا ہے، کیونکہ وہ تمام معاملات جو شراب کی بدولت ہو رہے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ حکمت بارگاہ رسالت مآب میں پیش کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمائی، اور پھر دعا کی تو اللہ نے بتدریج شراب کا حکم جو ہے وہ نازل فرمایا، اور تیسرے سٹیپ کے اوپر آ کر شراب کو مطلقاً حرام فرما دی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی منشا اور مراد پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا قرآن نازل ہوتا ہے، اور جو رائے دے تو حضور کی بارگاہ میں اس رائے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رائے کو قبول فرماتے ہیں، حضور پسند فرماتے ہیں کہ وہ جب لوگ مشورہ طلب کیا جائے تو وہ مشورہ دیں، یعنی کہ وہ مراد رسول بھی ہیں، اور خاص اللہ کے کرم کے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کرم بھی ان پہ نازل ہوتا ہے۔ تو ایسی بزرگ ہستی کے بارے میں شیعہ لوگ زبان تان دراز کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے قرائن
ایسے کہ جس کے اندر وہ بات نہیں ہے، وہ مراد لے لیتے ہیں آپ۔ پچھلے درس کے اندر میں نے درس الادب المفرد ہمارے یوٹیوب چینل پہ چل رہا ہے، تو اس میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی تھی، شیعہ علماء کو تنبیہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تنبیہ کے عنوان سے ایک درس میں نے ریکارڈ کروایا، اس میں نے خاص بتایا کہ وہ لوگ بہک گئے ہیں ایسی مقدس ذوات کے بارے میں کہ جنہوں نے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر طرح کی قربانی پیش کی، صرف اتنا نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو وہ یورپ کی سرحدوں سے جا لگایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی بسر کی۔ ایسی بزرگ ہستیوں کے بارے میں ایک ایسے قرائن کہ جس کی مراد وہ نہیں، یعنی اس کی ایک درست اور جائز مراد ہے، اس کو بگاڑ کر اس کی بری مراد لے کر اور معاشرے میں ایک بدتمیزی کا ماحول پیدا کیا ہوا، ممبروں کے اوپر گالیاں دی جاتی ہیں۔ میں نے وہ ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جو جلال العیون جیسی کتاب میں لکھا ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ سب پڑھا ہوا ہے میں نے، جو فتویٰ ملا باقر مجلسی نے دیا، اور اس کو بعد کے علماء نے جن جن کتابوں میں لکھا ان میں سے بہت ساری کتابیں میں نے پڑھ رکھی ہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگ جس انداز میں اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے خاص لوگوں میں جس بدتمیزی سے لیتے ہیں، وہ بھی نام میں نے سنا ہوا۔ لہذا یہ تنبیہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسی مقدس ذوات کے بارے میں زبان استعمال کرنے سے اپنے آپ کو احتیاط کریں۔ ہاں، عظمت اہل بیت کو رج کے بیان کریں، فضیلت و شان اہل بیت کو رج کے بیان کریں، مولا کائنات کا ذکر خیر کریں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کا ذکر کریں، امام حسین مرتضیٰ کی عظمت کا ذکر کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا ذکر کریں، مصطفیٰ کے شان و عظمت کا جتنا ہو سکے رج کے ڈنکا بجائیں، ازواج مطہرات کی عصمت و عزت کا جتنا ذکر کرنا چاہیں کریں، پھر خاندان رسول کا جتنا ذکر کرنا چاہیں کریں، لیکن کبھی بھی کسی بزرگ ہستی پر اگر دیکھیں، یہ توفیق کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو توفیق ہی نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام کی عظمت کی بات کریں، اور اہل سنت وہ لوگ ہیں جن کو توفیق ہے کہ جو عظمت صحابہ پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور شان اہل بیت پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کا درس میں اسی حدیث پاک کے اوپر، حدیث نمبر 1464 کے اوپر میں آج کا درس ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ نئے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔